اگر تم کسی کو جلتے ہوئے صحرا میں ایک بہت بڑی کشتی بناتے ہوئے دیکھو جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں، ایک شخص بہت بڑی کشتی بنا رہا ہے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ شاید وہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ہزاروں سال پہلے بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک شخص نے ریت کے سمندر میں کشتی بنائی اور پھر اسی کشتی نے انسانیت کو بچایا۔ وہ کون تھے اور یہ ناممکن کام کیسے ممکن ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسان بہت پھیل گئے، لیکن پھر شیطان نے حملہ کیا۔ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجنے لگے۔ اس اندھیرے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بچوں، حضرت نوح نے 1 سال یا 100 سال نہیں بلکہ پورے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا۔ اے میری قوم، ان پتھروں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ارے نوح، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تمہارے پیچھے چلنے والے تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ اگر تم سچے ہوتے تو ہم امیر لوگ تمہارے ساتھ ہوتے۔ اللہ کے نزدیک امیر و غریب کا فرق نہیں بلکہ صاف دل کا فرق ہے۔ جب قوم نے حد پار کر دی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا، اے نوح ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے شہر سے دور کھلے میدان میں کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب سردار وہاں سے گزرتے تو کہکا لگاتے۔ دیکھو نوح کو، نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گیا ہے۔ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر وہ دن آ گیا، آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسی بارش شروع ہوئی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک جوڑا، ہاتھی، پرندے، سب خاموشی سے کشتی میں سوار ہونے لگے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بھی سوار ہوئے۔ پانی بڑھتا رہا، شہر ڈوب رہا تھا۔ حضرت نوح کی نظر اپنے سگے بیٹے پر پڑی جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا، انہوں نے آخری بار پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری ساتھ سوار ہو جا، ان لوگوں کے ساتھ مت رہو ورنہ آج ڈوب جاؤ گے۔ نہیں، میں اس اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے نہیں چھو سکتا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک پہاڑ جیسی لہر آئی اور بیٹا اپنی ضد کے ساتھ ڈوب گیا۔ بچوں، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہ آیا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ دنیا برائی سے پاک ہو چکی تھی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی شروع کی۔ تو دوستو، حضرت نوح کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو، اگر آپ سچ پر ہیں اور اللہ پر بھروسہ ہے تو کامیابی آپ ہی کی ہوگی، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔